پس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، ربی زدنی علما۔ یہ جو ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے تو یہ جو دعا ہے وہ آپ سمجھیں امپیریٹو ہے کہ آپ ضرور یہ دعا، یہاں بھی جب آپ بیٹھتی ہیں تو یہ دعا کر کے بیٹھا کریں۔ اور اگر ہم پلورل میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ربی زدنا علما، کہ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے تو نہ لگ جائے گا، ورنہ جب ہم انڈیویجولی اپنے لیے کر رہے ہیں تو ربی زدنی علما۔ تو جب آپ یہاں بیٹھا کریں، جیسے ربی اشرح لی تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، تو اس سے پہلے یا اسی کے دوران اپنی تفسیر کرتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے رہا کریں یا پہلے پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت نفع مند دعا ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ تو اس میں تو ان کی ظاہر سی بات ہے، یہاں تو وحی کا ذکر ہے نا، کہ وحی ان کے اوپر جو آتی تھی اس کے حوالے سے وہ ان کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی تو وہی ہے نا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کا نزول ہوا تھا، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جب ہم قرآن کو جو ہے سمجھیں اور پڑھیں تو اس وقت جب ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمیں مزید علم عطا ہو، تو اس کی کچھ ایٹیکیٹس ہیں نا، کہ جب ہم قرآن کی مجلس میں ہوں تو اس میں مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہ کہ انسان خاموشی اختیار کرے، پھر یہ کہ غور سے سنے اللہ کی وحی کو، اس کے علاوہ جو باتیں بتائی جا رہی ہوں اس کو انسان یاد رکھے، جو کہ الحمدللہ آپ لوگ جیسے نوٹس بناتے ہیں نا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو تو اس علم کو مزید موقت کرنا ہوتا ہے جب آپ گھر جا کے اس کے فہم کرتی ہیں، پرچے کرتی ہیں نا، تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کا علم مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ مقصد ٹیسٹ کا یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز پڑھائی گئی وہ مزید ذہنوں میں اتر جائے، تو اس لیے بھی ظاہر ہے آپ نوٹس بناتی ہیں، لیکن طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان نے پڑھا اس کو یاد رکھے، اور ذہن میں ریٹین رکھنے کا جو ایک طریقہ ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے علمی طریقہ، وہ یہ کہ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا۔ تو کیونکہ انسان کے اندر نسیان ہے، نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھولنے کی ایک اس کے اندر موجود ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ایک نیسیسری اس کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے چاہے جتنا بھی یاد کرے۔ تو لکھی ہوئی چیز جب انسان دوبارہ پڑھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتی ہے، اس کا ریمائنڈر ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ پھر یہ کہ قرآن پہ عمل بھی علم حاصل کرنے کے بعد یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ اس کو جو ہے عمل میں ڈھالا جائے، قرآن کو، اس کے احکامات کو، اور پھر اسی علم کو مزید آگے پھیلایا جائے۔ اگلا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے، اور اگر وہ نہیں پاتا تو پھر رخصت ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو عمل میں ڈھالنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر علم بھی ایسا ایسا رخصت ہو جاتا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ اپنی زندگی میں نہ کیا جائے۔ اور قرآن کا جو انداز ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریکاشنری ہے۔ پہلے سے قرآن بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کتاب ہم پہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھی کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کے بعد غور و فکر کریں، کیونکہ واحد قرآن وہ گائیڈ لائن ہے اور وہ کتاب ہے کہ جس سے کہ انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے برے انجام سے، کیونکہ اس میں پریکاشنری میجر ہے، اس میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو دوزخ ہے، یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ تو بڑا اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سوچ پہ، ہمارے ذہن پہ، ہمارے علم پہ، ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا، ہم سب اپنی اپنی عقلوں سے فیصلہ کرتے اور بھٹکتے، خوب بھٹکتے، کبھی بھی ہم راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت نہ دیتا۔ تو اس کے حوالے سے ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں علم کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اسے پڑھا کرو، اسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے حکم ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں۔ پھر یہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ روز قیامت یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔
تو آپ یہ سمجھیں کہ آج جو یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور آپ نوٹس بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنا وقت لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے سفارش کا باعث بنے گا. اتنی یہ مبارک اور اتنی یہ نفع مند کتاب ہے کہ کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری سفارش کر سکے، لیکن یہ کتاب انشاءاللہ کرے گی. ترمذی میں حدیث آتی ہے جو شخص طلب علم کرتا ہے یعنی علم کو طلب کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس نے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی علم دنیا میں ایسا ہے کہ جو ہمارے پرانے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے. قرآن واحد وہ کتاب ہے، ورنہ تو دیکھیں دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ان کا تو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے آخروی لحاظ سے نہیں کوئی فائدہ ہوتا ان کا. تو یہ کتاب جو ہے وہ ہماری آخرت میں بھی نفع دینے والی ہے. ترمذی میں حدیث آتی ہے قرآن کا علم سیکھو اور سکھاؤ. پھر دارمی میں حدیث ہے کہ رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو زندہ رکھنے والے قیام سے بہتر ہے. یعنی کیا مراد ہے اس سے کہ رات کو تدریس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا، قرآن کا نا غور و فکر کرنا. تو رات کو اگر انسان جو ہے قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کو ان ڈیپتھ پڑھنے کی کوشش کرے تو جو انسان رات کو قیام کرتا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے رات کو جگ کے عبادت کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل کام ہے قیام سے. یعنی رات کو جگ کے عبادت کرنے سے بھی افضل کام کیا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات کے اوپر غور و فکر کر لینا. تو جیسے یہ شب قدر کی راتیں آتی ہیں جب، تو اس میں بھی آپ اپنا تھوڑا سا وقت نا قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے میں گزارا کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ باعث اجر و ثواب ہے. عبادت بھی کریں، الحمدللہ اس کا اپنا مقام ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے جن کو پیریڈز ہوتے ہیں یا ان کو جو ہے کوئی پوسٹ نیٹل جو ہے بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں نا. آپ اس کو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن جو تفسیر آپ مثال کے طور پہ آپ نے خود لکھی ہوئی ہے، جو آپ لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں اس میں تو خالی ریٹن ہوتا ہے نا، تو وہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر وقت لگائیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا باعث اجر و ثواب ہے. اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب پیریڈز ہیں یا کچھ ہیں تو اب جگنے کی بھی نہیں ضرورت ہے. تو یہ الحمدللہ یہ طریقہ ہے کہ جس سے کہ انسان ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے اس کتاب سے. ہم نے